الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من خطبة النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میری محترم ماں بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کے وعدے کیے گئے ہیں اور گناہوں کی معافی کا اعلان کیا گیا ہے. آج دنیا کے اندر کوئی پارٹی ہو، کوئی فنکشن ہو یا کوئی ناچ گانے کی محفل ہو تو وہاں لوگ بڑی آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں، جو ان کے لیے وبال کا ذریعہ بنتا ہے، مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے، قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنتا ہے اور جہنم میں جانے تک ان کے لیے راستہ آسان ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جس مجلس کو فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے ہیں. ایسی مجلس میں اللہ ہمیں بار بار شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری محترم ماں بہنوں، آج دنیا کی زندگی پر جب نگاہ دوڑا کر کے دیکھا جا رہا ہے تو کوئی گھرانہ ایسا نہیں جو پریشانیوں کا شکار نہ ہو. کہیں پر میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہیں، کہیں اولاد کی نافرمانی ہے اور کہیں نہ جانے قرض کی مصیبت میں مبتلا ہے، کہیں سود اور ویاس کی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. کسی نہ کسی ذریعے سے ہر انسان پریشانی کا شکار ہے اور اکثر و بیشتر اور قطع تعلق ہو رہے ہیں، بات چیت بند ہو رہی ہے اور طلاق کی نوبتیں آ رہی ہے اور بچیاں جو ہے کئی مہینے سالوں تک گھر بیٹھ جا رہی ہے. آخر اس کی وجوہات کیا؟ اور اسی طریقے سے ہماری اولادیں نافرمان ہو رہی ہے، ہماری اولادیں اللہ کو ناراض کرنے والی کام کر رہی ہے، قرآن کی تلاوتوں کو چھوڑ رہی ہے، نمازوں کو چھوڑ رہی ہے اور زبان سے گالیاں دے رہی ہے اور گناہ کی باتیں کر رہی ہے، گناہ کی چیزیں دیکھ رہی ہے، گناہ کی چیزیں سن رہی ہے. آخر ہمارے سمجھانے کے بعد یا ہماری اولادیں کیوں ہماری بات نہیں مانتی؟ اس کی وجہ تلاش کرنے کے لیے ہم اپنے نکاح تک جائیں گے پہلے، کیونکہ نکاح جو ہے ہمارے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری اور مبارک سنتیں ہیں. اب اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کے موقع پر کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہمارے نکاح میں یا ہماری منگنی سے لے کر نکاح تک کے معاملے میں
اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی رسم و رواج، کوئی برے کام، کہیں ایسا تو نہیں ہوا یہ چیزیں ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں اب ہمارے گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں یا اسی طریقے سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے؟ ذرا ہم پورے معاشرے پر نگاہ دوڑا کر تو دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کی نکاح اور شادی اور منگنیاں کیسی ہو رہی ہے؟ ایک سنت نبی کی زندہ کرنے کے لیے ہزاروں رسم و رواج کے نام پر گناہ کیا جا رہا ہے، اور جس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں رسم و رواج اور گناہ کیے جائیں گے، اس کی زندگی میں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ شادی کے بعد اس کی اولاد فرما بردار کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نکاح کی بنیاد رسم و رواج اور گناہ بن جائے، اس کے اندر خیر و برکت بہت مشکل ہے۔ آج اگر ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہو تو انسان، یا اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو اس صورت میں ہم یہ نہیں تلاش کر رہے کہ ہمارے گھر کی جو بہو بننے والی ہے، ہمارے بیٹے کے لیے جس رشتے کی تلاش کر رہے ہیں، کیا وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے؟ کیا پردے کا اہتمام کرنے والی ہے؟ کیا قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے؟ کیا نماز پڑھنے والی ہے؟ کیا دعاؤں کا اہتمام کرنے والی ہے؟ کیا اللہ کو راضی، اللہ کے نبی کو راضی کرنے والی ہے؟ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے۔ اسی طرح برعکس لڑکی اپنی لڑکی کے لیے لڑکا تلاش کر رہے تو ہماری سوچ یہ ہو گئی ہے کہ لڑکا جو ایسا ہونا چاہیے جو کم سے کم مہینے 25-30 ہزار روپے کمانے والا ہو، لڑکا ایسا ہونا چاہیے سرکاری نوکری کرنے والا ہونا چاہیے، لڑکا ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس خود کا گھر ہونا چاہیے، لڑکا ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے۔ یہ ہم جن چیزوں کو دیکھ کر کے نکاح کر رہے، اللہ کے نبی کی سیرت اور زندگی اور اللہ کے احکام نہیں دیکھ رہے اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر نکاح کر رہے، تو یہ جس نکاح کی بنیاد کو دیکھنے کے لیے میرے اور تمہارے آقا نے جو چیزیں بتائی اس کو چھوڑ کر دنیا کی چیز، کیونکہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ نے کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے سب کے روزی کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ کوئی بھوکا نہیں مر رہا ہے، نہ اللہ کسی کو بھوکا مار رہا ہے۔ آج اب 25,000 روپے کی نوکری دیکھ کر اپنی لڑکی کا رشتہ کر رہے اور نکاح کے بعد کل کو وہ نوکری چھوٹ جائے تو کیا کرو گے؟ یہ نوکری بنیاد نہیں ہے، 25,000 بنیاد نہیں ہے، 30,000 بنیاد نہیں ہے، بنگلہ بنیاد نہیں ہے، گاڑی بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد جو ہے اس کی سیرت دیکھی جائے، اس کے اخلاق دیکھے جائے، اس کی زندگی میں اعمال دیکھے جائے، اللہ سے کتنا ڈرنے والا ہے، اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کرنے والا ہے، جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں پہ کتنا عمل کرنے والا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ دنیا کی چیزوں کو بنیاد بنائیں گے تو وہ دنیا تو آج کسی کے پاس ہے، کل نہیں رہتی ہے، وہ بنیاد نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے دین کو بنیاد بنایا ہے، اگر کم کماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نکاح کی برکت سے اس کے کاروبار میں روزی میں برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا من خطبۃ النساء، کہ اگر تمہیں لڑکی پسند ہے تو اس صورت میں، یا لڑکی کو لڑکا پسند ہے تو اس صورت میں نکاح کا پیغام دینا اور بات چیت کرنا، بات چیت پکی ہو جانا، یہی منگنی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ منگنی ہے کہ زبان سے بات چیت ہو جائے کہ تمہاری لڑکی میرا لڑکا، یہی جو ہے منگنی ہے۔ لیکن اب تو ایک نکاح کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اس سے پہلے منگنی میں اتنے رسم و رواج، منگنی میں ایسے ایسے کام کہ جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جائے، تو جس نکاح کو کھڑا کرنا ہے اس کی بنیاد اور پائے منگنی سے ہی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوں گے، تو شادی کے بعد اس نکاح کے اندر، اس زندگی کے اندر برکتیں کیسے آ سکتی ہے؟
اب تو منگنی لے کے لڑکی والے لڑکے والے کے وہاں جا رہے ہیں، لڑکے والے لڑکی والے کے وہاں آ رہے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شادی سے پہلے ایک چھوٹی بارات دوسری آ گئی ہے۔ جبکہ لڑکی والوں کے وہاں تو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لڑکی والوں کی طرف سے تو نکاح میں کھانا نہیں ہے، ایک کھانا تو ابھی نکاح کا باقی جو ہے ہی نہیں شریعت میں، ایک دوسرا نیا کھانا ایجاد ہو گیا کہ لڑکی والے کے وہاں جانا ہے منگنی لے کر کے، اتنے آدمی آ رہے کھانے کا انتظام کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اب جس رشتے کی بنیاد ناجائز ہونے کے فعل سے رکھی جائے گی، اس رشتے میں برکت کہاں سے آ سکتی ہے، کہاں سے سکون آ سکتا ہے؟ کچھ سال کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، پھر وہی لڑائی جھگڑے بگاڑ پیدا ہوگا، کیونکہ نکاح جو میرے نبی کی سنت تھی اس کو ادا کرنے کے لیے ہم نے گناہ کے اتنے کام کیے، رسم و رواج اتنے کر دیے کہ جو نکاح تھی، جو نکاح پیاری سنت تھی، اس کی اہمیت تو ختم ہو گئی، رسم و رواج کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آ گئی۔ جس کو اللہ اس کے رسول نے ناپسند کیا وہ کام کرے اور پھر سوچے کہ زندگی سکون والی بن جائے، نہیں ہو سکتا۔ اور منگنی کے اندر اب جو ہے جس طرح شادی میں لیا دیا جا رہا ہے، منگنی کے اندر بھی وہی سسٹم چالو ہو گیا، اور اس سے بڑی مصیبت اور بتاؤں، جو نکاح کے بعد شادی میں 6 مہینے 4 مہینے 1 سال کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج منگنی ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا، تو لڑکا کسی نے کسی طریقے سے لڑکی کا فون نمبر یا لڑکی لڑکے کا فون نمبر، بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ منگنی ہوتے ہی لڑکے والوں کی طرف سے فون آ جاتا ہے۔ اب یہ فون پر بات چیت کرنا حرام ہے، ایسا ہی جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ماں کو بھی معلوم ہے کہ میری بیٹی جو جس سے منگنی ہو، جس سے بات کرے، اسی سے تو ہونے والی ہے، وہی تو نہیں ہے، ابھی وہ تو اجنبی اور غیر ہے۔ اگر یہی لڑکی آپ کی محلے کے کسی لڑکے سے اس طرح بات کرے تو کیا آپ اس کو برداشت کر سکو گی؟ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اجنبی ہے، تو ابھی اس سے بھی تو نکاح نہیں ہوا، وہ بھی اجنبی ہے۔ جس طرح کسی اور سے بات کرنا حرام ہے، گناہ ہے، اسی طریقے سے اس کا نکاح سے پہلے جس سے رشتے کی بات ہوئی ہے اس سے بات کرنا بھی اسی طرح حرام ہے۔ کسی اور سے بات کر لے تو آپ کو برا لگ جائے، آپ کو آگ لگ جائے، اور اسی جس سے بات ہوئی ہے وہی گناہ وہاں پر بھی ہے، وہاں خوشی خوشی گناہ کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کو شادی سے پہلے بات کرنے کی اجازت دیتی، وہ ماں نہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ڈائن ہے۔ وہ اب یہ گناہ ہو رہا ہے اور تم سوچو کہ زندگی اچھی گزر جائے۔ قرآن نے جس کو حرام قرار دیا اس کو تم حلال سمجھ کر اجازت دے کر کے نکاح میں برکت کی دعا مانگتے رہو، برکت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ زندگی اچھی گزرنے کی دعا مانگتے رہو، آ ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ تم نے بنیادی حرام چیزوں پر رکھی ہے نکاح کی۔ تعجب کی بات ہے کہ مائیں بنداس اجازت دے دیتی ہے، پھر اوپر سے کہتی ہے اگر بات نہیں کرے گی تو رشتہ کینسل ہو جائے گا۔ ارے رشتہ کینسل ہوتا ہوئے چولہے باڑ میں جائے، اللہ نے اس کے مقدر کا جہاں رکھا ہے، وہ اللہ نے قرآن میں کہہ رکھا ہے کہ ہم نے مقدر کے جوڑے بنا کے رکھے ہیں، اور ایسا رشتہ کہ جو اگر کینسل ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن رشتے کی بنیاد حرام چیزوں پر نہیں رکھیں گے ہم۔ حرام چیزوں پر ماں باپ کو بھی معلوم ہے، ادھر بھی ماں باپ کو معلوم ہے، یعنی کھلے عام ہماری نظروں کے سامنے ہماری اولاد گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہی ہے۔ بلکہ میں بتاؤں، منگنی ہونے کے بعد ماں باپ بات کرنے کی اجازت دیتے اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہاں یہ کام سے جا رہی ہے، تلاؤ بولے اسی کے جات منگنی ہوئی ہے تو ذرا بازار جا کے کپڑا دلا دے، یہ چیز دلا دے، ذرا گھما لائے، اس بہانے زنا کر لیتے ہیں، اور پھر زنا کے بنیاد پر نکاح، برکت کہاں سے آئے گی؟ زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ بلکہ بہت سارے زنا کا ارتکاب
منگنی کے بعد کر کے 1.5 سال رشتہ رہتا ہے اور کینسل ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کیا، اس کی آخرت کا کیا، اس کی قبر کا کیا، میدان محشر کا کیا ہوگا؟ ذرا سوچے ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے۔ اور بیچ میں ایک بات یاد آ گئی کہ آج کل مائیں جو ہے نا اپنی بچیوں کو بیوٹی پارلر کا کورس کرواتی ہے تاکہ اس کی زندگی کے گزارے کی شکل بن سکے۔ تو بیوٹی پارلر کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے کیا؟ بیوٹی پارلر میں تو بالوں کو رنگین کیا جاتا ہے جو سراسر حرام ہے۔ بیوٹی پارلر میں تو پلکوں اور بہو کے بالوں کو کٹوایا جاتا ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں کہا لا تبدیل لخلق اللہ، جو ایسا کرتی اور کراتی ہے وہ اللہ سے بغاوت کا اعلان کرتی ہے وہ۔ اور اب یہ دیکھ رہا ہوں میں کہ لڑکیوں کو بیوٹی پارلر کا کورس کرا کر کے اپنے نمبر کے ساتھ واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر نہ جانے کہاں کہاں چلاتے ہیں اور لوگوں کے فون آتے ہیں تو ہماری بچیاں جو ہے بغیر محرم کے جا رہی ہے، سفر کر رہی ہے۔ سفر بھی حرام ہے کرنے جانے کے لیے، وہ فعل خود ہی حرام ہے اور پھر اس کے لیے سفر کر کے جا رہی ہے۔ بلکہ اب بیوٹی پارلر کی اتنی ایڈ ہونے لگی کہ ہماری بچیاں جو ہے جہاں جہاں گیروں کے علاقے میں بیوٹی پارلر ہے وہاں سے رابطے میں ہے، اور وہاں سے جب آرڈر آتا ہے تو ہماری بچیاں کہیں ایسن پور ہے تو کہیں منی نگر ہے تو کہیں کہاں جا رہی ہے اور وہیں سے گیروں کے ساتھ گناہوں کے اڈے تک پہنچ رہی ہے۔ سراسر حرام ہے۔ آپ کی بچی کی زندگی کی اتنی فکر ہے تو کوئی ایسا کاروبار سکھلائیے کہ جو گھر میں بیٹھ کر کے کر سکے۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا نکاح بہت اہم حصہ ہے زندگی کا، کیونکہ آج بہت سارے مردوں کے سامنے جب بات آتی ہے رسم و رواج کو لے کر کے یا لڑکے کو سمجھایا جاتا ہے تو جواب یہ ملتا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں نہیں مانتی۔ کیوں نہیں مانتی؟ اس لیے کہ وہ جاہل ہے، اسے اللہ کے قرآن کا علم نہیں ہے، اللہ کے نبی کے حدیثوں کا علم نہیں ہے۔ وہ اپنے خواہش پوری کرنے کے اندر ایسے رسم و رواج کو کر لیتی ہے اور اسے احساس نہیں ہوتا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب بہو اپنا رنگ دکھلائے یا بیٹا اپنا رنگ دکھلائے تو کہتی ہے لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا، کسی نے کچھ نہیں کرایا، تم نے ہی کرایا ہے رسم و رواج کو کر کے۔ تو منگنی نام ہے، سیدھے سادہ زبان سے بات چیت ہو گئی ہوئی منگنی۔ اب اس سے آگے ذرا ہم چل کے دیکھیں کہ اب اس کے بعد جو ہے جب شادی کی تاریخ قریب آتی ہے تو ہلدی کا معاملہ جو ہے، ہلدی بھی شریعت اسلام میں نہیں ہے۔ اب ہلدی ہلدی تو اپنی جگہ، اب ہلدی نہیں، وہ تو ہلدا بن چکا ہے۔ کہ ہلدا کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس گھر میں ہلدی لگ رہی ہے، مرد بھی موجود ہے، چھوکرے بھی موجود ہے، چھوکریاں بھی موجود ہے اور مستی مذاق میں ایک دوسرے کو ہلدی لگا رہے ہیں۔ یہ نکاح کی بنیاد حرام فعل پر، حرام کام پر رکھ رہے اور سوچو کہ بیٹے اور بیٹی کی نکاح کے بعد زندگی اچھی گزرے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ارے کنواری تو کنواری چھوڑیے، ہلدی میں تو شادی شدہ دوڑا کر کے عورتیں آدمی عورتوں کو لگا رہی ہے، انڈے مار رہے، جبکہ پردے کا حکم ہے اور یہاں یہ سب چیز ہو رہا ہے۔ تو جس نکاح کی بنیاد حرام کام پر ہوگا اس لائف میں سکون کہاں سے آ سکتا ہے؟ اللہ کو ناراض کر کے بھی کہیں سکون ملے گا؟ اللہ کے حضور کو ناراض کر کے بھی کہیں سکون ملے گا زندگی میں؟ اور اس سے بڑی بات بتاؤں، کیونکہ مسلمانوں کی سوچ ہے نا کھانے پینے والی بن گئی۔ اب ایک کھانے کے لیے اب جو ہے ایک اور چیز، ایک اور رواج کھانے کا لے آئے، بولے ہلدی کا کھانا۔ ارے یہ ہلدی کا کھانا کہاں سے آ گیا؟ لڑکی کا شادی میں تو کھانا اسلام نے دیا نہیں، یہ ایک اور ایڈوانس میں جو ہے ہلدی کا کھانا ڈھونڈ کے لے آئے، کیونکہ مسلمان کھانے پینے سے مجھے نہیں آتے، ہلدی کا کھانا ڈھونڈ لائے۔
بھائی دعوت ہے، کائیں کی دعوت؟ بولے ہلدی کا کھانا۔ ارے ہلدی کا کھانا ہے کہاں اسلام میں؟ جائز نہیں ہے یہ۔ اتنے سارے ناجائز کام کرے اور سوچے کہ آگے زندگی اچھی گزرے، بچے فرما بردار ہو، نیک ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے۔ اور اس سے آگے آئے یہ ہلدی کی رسم کے بعد اب جو آگے شادی کی تاریخ قریب آتی ہے تو جو کنکوتریاں بٹ رہی ہے نا، کنکوتری میں اس میں لکھا جا رہا ہے یہ تاریخ کو ہلدی کا کھانا ہے، یہ تاریخ کو جو ہے مخنث یعنی ہجڑوں کا ڈانس ہے، یہ تاریخ کو گھر کی عورتوں کا ڈانس ہے، کنکوتری میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پھر مصیبتیں تو آئے گی، تکلیفیں تو آئے گی، پریشانی تو آئے گی، اور پھر پریشانیاں ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے اور ہم کہہ رہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا۔ کسی کی کیا ہمت ہے کچھ کرا دے؟ ہمارے اعمال ہی کافی ہمیں سب کچھ کرنے کے لیے۔ سوچنے کی بات۔ پھر اس کے اندر اب نکاح جب بالکل جتنا قریب آ رہا ہے تو اب جو ہے جہیز کی لعنت ہمارے معاشرے میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعض جگہ ایک تو لڑکا جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ میں ڈی جے بینڈ باجے سے لے آؤں، تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں ڈی جے سے آنا پڑے گا، اور بعض جگہ لڑکا تیار ہوتا ہے لڑکی والے منع کرتے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، نکاح میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کی اتنی پیاری سنت ہے، اگر ہمارے نبی کی شان میں کوئی کافر گستاخی کر دے ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتا ہے کہ ہمارے نبی کے خلاف ہمارے نبی کی توہین کر دی۔ اور ہم شادی کے گھر میں دعا کے بجائے گانے بجے، شادی کے گھر میں قرآن کی تلاوت کر کے دعا مانگنے کے بجائے میوزک بجے، ڈی جے بجے، تو ہم سے بڑا توہین رسالت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑے توہین رسالت کرنے والے تو ہم ہوئے، اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے تو ہم ہوئے۔ نکاح ہمارے تمہارے نبی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اتنے ایسے کام کر کے نبی کی توہین تو ہم کر رہے ہیں، اور نبی کی توہین کرنے کے بعد زندگی میں برکت ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ لڑکی والے کے وہاں بھی رات بجے تک جو ہے نا نکاح کے ٹائم پہ، شادی کے دن جیسے کل شادی، آج پوری رات ناچ گانا، اور اتنی زور سے گانا بجانا کہ خود تو حرام کام کر رہے، محلے میں بھی لوگوں کو حرام چیزیں سننے پہ مجبور کر رہے، اور نہ جانے کتنوں کو تکلیف پہنچا رہے، رات سونے والوں کی نیندیں خراب کر رہے، تہجد پڑھنے والے محلے میں کوئی تو ہوگا اس کی نیند خراب کر رہے، فجر کی نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، آپ کے اس گانے سے تکلیف پہنچے گی، نیند نہیں آئے گی، اس کی نماز فوت ہوگی، اور اس کا وبال اور گناہ کیا اس رشتے پر نہیں پڑے گا کہ جس کی نحوستیں اور مصیبتیں آپ کو زندگی میں بھگتنی پڑے گی؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ جگہ منا رہے تو اس میں قرآن کی تلاوتیں کی جائے، دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تسبیحات پڑھی جائے، اور دعا کی جائے کہ اللہ اس نکاح کو برکت والا بنا دے، خیر والا بنا دے، میاں بیوی میں محبت کا ذریعہ بنا دے، دونوں خاندانوں میں جوڑ کا معاملہ پیدا فرما دے، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما دے، اور ہم تو بجائے اس کے نہ جانے کیسے گانے بج رہے ہیں۔ اب وہ گانے تو وہاں بج رہے جن گھروں تک گانوں کی آواز جا رہی ہے، لڑکیاں لڑکے وہاں اپنے گھروں میں ڈانس کر رہے ہیں، اور یہ میوزک سن کر چھوٹے بچے ڈانس کرتے ہو گئے۔ اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار کون؟ جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں، جہیز اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ سوال آپ کو یہ پیدا ہوگا کہ تو پھر اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو دیا 5-7 سامان، تو کیا وہ جہیز نہیں تھا؟ نہیں، جہیز نہیں تھا۔ حضرت علی بھی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرورش پا کر بڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں، تو حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ سے اپنے نکاح کا پیغام رکھا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے حضرت علی کو جواب نہیں دیا، کہا بیٹھو،
اور اللہ کے نبی گھر میں گئے، حضرت فاطمہ روٹی بنا رہی تھی، کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے بٹھایا پلنگ، کہا بیٹا تمہارے لیے رشتہ آیا ہے علی کا، کیا تمہیں پسند ہے؟ کیا تمہیں پسند ہے؟ بیٹی فاطمہ نے کہا ابو جان آپ جو بہتر سمجھے، میرے کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو چاہے وہ آپ کو اختیار ہے پورا۔ اور اس دور میں تو ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے پوچھنا چاہیے کہ رشتہ پسند ہے یا نہیں، ورنہ دل لڑکی کا کہیں اور لڑکے کا کہیں اور، نکاح ہونے کے بعد دو دو گھر برباد ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کے تعلقات گناہ کے راستے تک لے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بیٹی سے پوچھ کر بتلایا کہ تمہیں پسند ہے؟ تو اللہ کے نبی جب فاطمہ نے کہا تو اللہ کے نبی نے جب رشتہ فائنل کیا تو حضرت علی سے کہا کہ مہر میں کیا دو گے، کیا ہے تمہارے پاس مہر دینے کے لیے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کچھ تو ہوگا، کہا یہ تلوار ہے، یہ زرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بیچ کر آؤ زرہ کو۔ بیچ کر کے آئے، 480 درہم میں حضرت علی کا وہ زرہ جو پہن کر جب لڑی جاتی ہے لوکھن کی، وہ بکی۔ لا کر کے حضرت علی نے حضور کے ہاتھ میں رکھا، کہا اللہ کے رسول 480 درہم میں بکا ہے۔ اللہ کے نبی نے 480 درہم لیے، حضرت ام سلیم کو بلایا، حضرت بلال کو بلایا اور کہا کہ یہ 480 درہم جو ہے علی کی طرف سے مہر ہے، مہر فاطمی ہے، یہ علی کی طرف سے 480 درہم مہر فاطمی ہے، لو جاؤ اس مہر کی رقم سے میاں بیوی کے زندگی گزارنے کا سامان خرید کر لے آؤ۔ اسی کے ذریعے مہر کی رقم کے ذریعے جو ہے پلنگ اور چھاگل، پانی کا مشکیزہ وغیرہ جو خریدا گیا وہ مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا، جہیز نہیں تھا۔ میں تو جمعہ میں کہتا ہوں وہ لڑکے نامرد ہیں جو جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کیا اتنی طاقت نہیں کہ محنت کر کے مسری لا سکے؟ کیا اتنی طاقت نہیں کہ محنت کر کے فریج اور تجوری لا سکے؟ لڑکی کی کمائی، لڑکی کے گھر والوں کی کمائی پر عیش کرنا، زندگی گزارنا یہ کوئی مردانگی نہیں ہے۔ مرد ہے تو خود اپنے پیسوں سے ساری چیزیں بساؤ اور کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو ہے میں ساری چیزوں کا انتظام کر لوں گا۔ تو اب جہیز کا معاملہ ہمارے معاشرے میں بھی جو ہے بڑھتے جا رہا ہے، بڑھتے جا رہا ہے۔ اب مطالبات، گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی اس مہینے جو ہے 2 رشتے جہیز کی بنیاد پر کینسل ہوئے۔ ایک رشتہ سہارنپور میں، ایک رشتہ یہاں پر، دونوں جو کینسل ہوا۔ یہ دوسرا رشتہ جو پہلے رشتہ تو کیا ہے کہ رات کو بارات آنے والی ہے، اس نے جہیز کا سامان بھیج دیا، سامان کم تھا، ان کے مطالبات کے مطابق نہیں تھے، جہیز کا سامان بھیج کر کے کہا کہ بارات نہیں آئے گی۔ اور دوسرا جو ابھی ہوا ہے، لڑکے والوں نے کہا کہ ہمارے 2 بیٹوں کی شادی ایک جگہ پر تھی، جہیز میں یہ دے رہے فلاں یہ وہ، تم کو بھی دینا پڑے گا۔ تو انہوں نے معلومات کیا، پھر لڑکی سے بھی کہا، لڑکی نے یہ کہا کہ ابا جس رشتے کی بنیاد جو ہے جہیز کے مطالبے پر ہوگی اس رشتے میں برکت نہیں ہوگی، رشتہ کینسل کر دو، میرے مقدر میں اللہ نے جہاں لکھا ہوگا وہ ہو کر رہے گا۔ لڑکی کے کہنے پر رشتہ کینسل کیا۔ بھی چند دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ پر ایمان کہ مقدر اللہ نے بنایا، جوڑا اللہ نے بنایا، اللہ نے کہا کہ میں نے ہر ایک کا جوڑا بنایا، لیکن ایسے جوڑے نہیں کہ جس کی بنیاد اگر حرام چیزوں پر، ناجائز چیزوں پر ہوگی تو اس کے رشتے میں خیر و برکت نہیں آ سکتی۔ چاہے شادی کے بعد کچھ مہینے اچھے گزریں گے، بعد میں تکلیف اور پریشانی، انہی رسم و رواج اور گناہوں کا ہمیں لائف میں بھگتنا پڑے گا۔ اب ایک نبی کی سنت پر اتنے حرام چیزیں ہو رہی ہو، اور سوچے کہ گود میں ماں کے پیٹ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو جائے، صابر کلیری پیدا ہو جائے، نیک بزرگ پیدا ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کی بنیاد یہ حرام چیزوں پر ہو، نیک اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم کہو کہ فاطمہ کو جو
جہیز دیا ہے، اگر اس کو جہیز مانو گے تو اللہ کے نبی پر الزام اور بہتان ہے، کیونکہ میرے آقا کی اس فاطمہ کے علاوہ 3 اور بیٹیاں تھیں، ان 3 بیٹیوں کو تو کچھ بھی نہیں دیا اور فاطمہ کو جہیز دیں گے۔ اگر اس کو جہیز مانو گے تو میرے نبی پر الزام اور بہتان ہے کہ میرے نبی نے اپنی بیٹیوں میں انصاف نہیں کیا، 3 کو کچھ بھی نہیں دیا، فاطمہ کو جہیز دیا، جبکہ میرا اور تمہارا نبی فرما رہا ہے سووا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کیجئے۔ تو میرا نبی انصاف کا حکم دے رہا ہے، خود ہی نا انصافی کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آسمان زمین پر آ سکتا ہے، زمین آسمان پر جا سکتا ہے، لیکن میرے اور تمہارے آقا جناب محمد الرسول اللہ کبھی نا انصافی نہیں کر سکتے، کیونکہ رسم و رواج جو جنم لیتے ہیں وہ گھروں کی مستورات سے جنم لیتے ہیں، عورتوں سے جنم لیتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے یہ بھی کر لے، یہ بھی کر لے، یہ بھی ہونا چاہیے، ایک ہی تو بیٹی ہے، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اگر ڈی جے سے بارات نہیں جائے گی تو کیا ہوگا؟ شادی بار بار تھوڑی ہوتی ہے، ایک بار ہوتی ہے، ملک الموت بھی بار بار نہیں آئیں گے، ایک ہی بار آئیں گے لینے۔ کہتے ہیں کہ شادی بار بار تھوڑی ہے کہ دھوم دھام سے کریں گے، ایک ہی بار تو ہوتی ہے شادی، تو ملک الموت بھی تمہیں ایک ہی بار لینے آئیں گے، بار بار نہیں آئیں گے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو میدان محشر میں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آج ان ساری چیزوں کی بنیاد پر جو ہے نکاح کے بعد میں 4-6 مہینے کر رہا ہوں، میرے پاس تو ایسے مسئلے کہ نکاح ہوا عشاء کے بعد رات کو 4 بجے طلاق، نکاح ہوا 2 دن بعد طلاق، نکاح ہوا 3 مہینے میں طلاق، نکاح ہوا 6 مہینے میں طلاق۔ طلاق کی کثرت جو ہو رہی ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت کی توہین رسم و رواج کے ذریعے کر کے کی جا رہی ہے، اسی لیے زندگی میں مسائل اور طلاق اور اولاد کی نافرمانیاں پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے گھر کی مستورات جتنا دیندار ہوگی مضبوط رہے گی، چاہے ہوئے نہ ہو شادی، ہم تو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کریں گے۔ اور ایک تو ہمارے مہر کا جو مسئلہ آتا ہے، تو اب مہر جو ہے لوگ 786 1100 روپے 2100 روپے، اور یہ مہر دے رہے کہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں تو اس کے اوپر جمعہ میں بہت بڑی بات بولی ہے جو آپ کے سامنے نہیں بول سکتا میں۔ مہر زیادہ سے زیادہ ہونی، ڈی جے والے کو 25,000 دے سکتے ہو، منڈپ والے کو 40,000 دے سکتے ہو، گھوڑے والے کو اتنے دے سکتے ہو، ناچ گانے والے کو اتنے دے سکتے ہو، تو بیٹی کا مہر اس کا حق واجب مہر ہے، وہ دینے میں یہ کیوں کنجوسی؟ اور میں تو کہتا ہوں 25,000 30,000 40,000 50,000 کیش، وہ بھی ادھار نہیں، کیش دینا چاہیے۔ مہر فاطمی 45,000 کے قریب ہے، جو 480 درہم حضرت علی نے مہر دیا تھا 45,000 کے قریب، 2 مہر فاطمی، وہ بھی کیش۔ اور بہت سارے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، ہاں فلاں نے تو 1 لاکھ روپے مہر لکھوائے، وہ بھی ادھار، 10 تولہ سونا لکھوایا ادھار۔ اب شادی ہو گئی، اب مہر کی جب بات آئی تو بیوی کو مسکا لگا لیتے، معاف کر دینا، معاف کر دینا، ادھار۔ اپنا نام اونچا کرنے کے لیے بڑی مہر کی رقم لکھوائی ادھار، اور بعد میں معافی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ اگر مسکا لگا کر بیوی سے دنیا میں مہر معاف بھی کروا لیا، عورت نے معاف بھی کر دیا، میدان محشر میں اگر عورت نے مطالبہ کر لیا تو مرد کی نیکیوں سے عورت کو مہر ادا کی جائے گی، حق واجب ہے اس کو۔ مہر ہونا چاہیے 20,000 25,000 30,000 40,000 45,000، ارے مہر اس کا حق ہے، اسی کے بدلے میں تو اپنے آپ کو لڑکے کے حوالے کرتی ہے نکاح کے بعد۔ تو خیر، ہم جو ہے اپنی بیٹی کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، ہم یہ اور ہماری جو بچیاں ہیں ان کے جب موقع آئے تو یہ چیزیں دیکھیں کہ ہماری شادیوں میں کہیں اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کام تو نہیں ہو رہے تو بند کرا دو۔ تھوڑی دیر کی خوشی اور نفس کو اچھا لگنے کے لیے شیطان کو خوش کر کے اللہ اس کے رسول کو ناراض نہ کرو گے تو زندگی میں تکلیف اور پریشانیاں بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پورے امت مسلمہ کو
اللہ کے نبی کی نکاح والی سنت کو جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا کہ کم خرچ سادگی کے ساتھ جو نکاح ہوگا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سادگی کے ساتھ کم خرچ والا نکاح برکت والا نکاح کہلاتا ہے۔ یہ میرے اور تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ پورے امت مسلمہ کی رسم و رواج سے حفاظت فرمائے اور سنت کے مطابق جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں اسی کے مطابق منگنی ہو چاہے نکاح ہو، اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔